بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عالمن اقواما من امتی، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو ضرور جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت بحسنات، جو قیامت کے دن اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آئیں گے، امثالی جبالی طعامہ بیزن، کہ ان کا وزن تامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا اور یہ اعمال سفید اور روشن ہوں گے۔ فیجعل اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ رب العزت ان سارے اعمال کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ قال صوبان رضی اللہ عنہ، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان ہمیں بتا دیجئے، ان کے متعلق واضح جو ہے وہ بیان کر دیجئے، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم نادانستہ طور پر ان میں شامل ہو جائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری طرح کے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح راتوں کو عبادت کریں گے جس طرح تم کرتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامًا إِذَا خَلَوْا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوں گے، بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتقوها، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں دانستہ طور پر پڑ جائیں گے۔ اس حدیث میں جس کے راوی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آئیں گے اور ان کے اعمال تمام پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی پہچان ہمیں بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نادانستہ طور پر ان میں شامل ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ہی طرح کے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، اور جس طرح تم راتوں کو عبادت کرتے ہو اس طرح وہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب خلوت میں ہوں گے، تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ جائیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، اکارت کر دے گا، بے وزن کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان میں پڑھنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔